الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والے درس میں حدیث نمبر 2371 کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھی، جس میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ ایک آدمی گھوڑا پالے تو وہی گھوڑا اس کے لیے باعث ادب بن سکتا ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے پالے تو اس کے لیے وہ گھوڑا باعث پردہ بن سکتا ہے، اور ایک آدمی گھوڑا پالے تو وہ گھوڑا اس کے لیے باعث وبال بن سکتا ہے۔ تو باعث نیکی ایک آدمی کے لیے گھوڑا کیسے بن سکتا ہے، یہ باتیں ہوئی تھی کہ وہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے کے لیے گھوڑے کو پالے تو وہ گھوڑا چلے گا، کودے گا، اچھلے گا، کھائے گا، چلے گا، تو وہ ساری چیزیں اس پالنے والوں کے لیے نیکی کا سامان بن جائے گا۔ دوسرا آدمی کے تعلق سے ہے وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعْظِيمًا وَتَعَفُّفًا، اور ایک آدمی جس نے گھوڑے کو پالا بے نیاز ہونے کے لیے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے سارا جو کام آدمی کرتا ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ پہلے والے آدمی نے گھوڑا پالا ہے اللہ کے راستے کے لیے، تو گھوڑے کا ہر فعل پالنے والے کے لیے کہ نیکی بن رہا ہے۔ دوسرا آدمی پال رہا ہے تاکہ گھوڑے کے ذریعہ وہ پاک دامنی اور بے نیازی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے۔ تو کہہ رہے ہیں ثم لم يسعد كالليل في ركابها ولا، پھر وہ بندہ اس گھوڑے کے بارے میں، اس گھوڑے کی گردن اور اس کی پیٹھ کے بارے میں اس اللہ کے حق کا خیال کرے، بھی بھولے نہ۔ دیکھیے ایک آدمی گھوڑا پالا، مقصد ہے کہ میں اس کے ذریعے محنت کروں گا، روزی روٹی کماؤں گا اور روزی کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ کروں گا، گویا روزی حاصل کرنے میں گھوڑے کا استعمال کروں گا۔ اس نیت سے وہ محنت کرتا تاکہ میں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ بڑی اچھی سوچ ہے، تاکہ میں بے نیاز رہوں اور دوسروں کے آگے اپنے مسائل اور پریشانی کا تذکرہ مجھے نہ کرنا پڑے۔ بڑی اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے آدمی دنیا میں عام طور پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو اپنے بلبوتے پر پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ میں اس کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ میں خوب کماؤں اور دوسروں کے کام آؤں۔ کہ وہ بندہ جو دنیا میں بڑا خوشحال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ دیکھو کہ بشاش بساس روشن چہرے کا مالک ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے دنیا کے اندر جو ہمیشہ دوسروں کی جیب پر نگاہ رکھتا ہے، لالچ، کون فری پھوکٹ دے دے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے آدمی خوشی سے کسی کو ہدیہ دے دے، گفٹ دے دے، کھلا دے، ایک الگ بیٹا ہے۔ ایک آدمی لالچ اس کے دل کے اندر ہے، ہمیشہ لگا رہتا ہے، لوگوں کے جیب پہ نگاہ رکھتا ہے۔ وہ بندہ زندگی میں خرچ کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی کا آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں رونق نہیں رہے گی، ہمیشہ مرجھایا ہوا، مطلب یہ اس کی زندگی کی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی سی بات ہے کہ کوئی بندہ کوئی محنت کرے، کوئی کام کرے، کوئی سواری خریدے اس نیت کے ساتھ کہ بے نیاز رہوں میں اور دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور ساتھ ہی کہ گھوڑے کا کے تعلق سے وہ اللہ کے حق کا خیال رکھے، مطلب یہ کہ اس کے پیٹھ پر اتنا بوجھ نہ لا دے جو اس کی طاقت سے باہر ہو جائے، ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا۔ اس کے گردن کا خیال رکھے، اس میں ایسی رسی نہ باندھنی اتنا تنگ کہ بیچارے گدھے کا گردن گھمانا مروڑنا مشکل ہو جائے، یعنی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، ان ساری چیزوں کو خیال کرتا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں فَيَا ذَلِكَ لِسِتْرٌ، تو وہ گھوڑا اس آدمی کے لیے باعث پردہ ثابت ہوگا۔ پردہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے ایماندار آدمی جو ہوتا ہے نا، اگر وہ پریشان ہوتا ہے کسی طرح سے تو وہ چاہتا ہماری اس پریشانی کا تذکرہ سماج میں نہ ہونے پائے، ہماری یہ مجبوری جو ڈھکی چھپی ہے یہ وہ اوپن نہ ہونے پائے، تو اس کے لیے وہ خوب محنت کرتا۔
اسی حساب سے وہ گھوڑا لایا تاکہ وہ روزی روٹی حاصل کرنے میں اس سے محنت لے اور کرے، تو ظاہر سی بات رزق کمائے گا، محنت کرے گا اور پیسے کمائے گا، اس کی ضروریات پوری ہوگی اور اس کے مسائل کا حل نکل جائے گا، تو گویا وہ گھوڑا اس کے لیے پردہ ثابت ہو جائے گا۔ وَرَجُلٌ رَبَطَ فَخْرًا وَرِيَاءً وَلِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور ایک آدمی نے گھوڑا پالا فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے اور مسلمانوں سے دشمنی کے لیے۔ دیکھیں نیت پر سب ہوتا ہے، پہلے نے اللہ کے لیے گھوڑے کے ہر قدم پر ثواب، دوسرے نے کہ تاکہ مسائل اس کی زندگی کا حل ہو جائے تو اس کے مسائل حل ہوں گے، تیسرا یہ ہے کہ وہ گھوڑا خرید کے لایا ہے تاکہ وہ فخر کرے دیکھو میرے پاس گھوڑا ہے، اور ایسا گھوڑا ہے کہ ایسا کسی کے پاس مارکیٹ میں نہیں، اور دکھائے اور موقع بنے تو اسلام کے خلاف بھی اس کا استعمال کرے، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے لوگ آج بائک خریدتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بلٹ خرید کے لے کے آئے تو اب بلٹ خریدنا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ یہ کہ اس کی طاقت سے باہر، لیکن کوئی بھی آپ بھی کام کرے شوق پورا کرے جرم نہیں، لیکن اگر اس کی طاقت سے باہر ہے تو فضول خرچی ہے۔ اس کے پاس نارمل گاڑی خریدنے کی طاقت ہے لیکن وہ قرضہ لے کر ادھر ادھر کر کے، یعنی صرف شوق ہے، ایک مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، شوق پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے اور کیسے کر کے بڑی گاڑی لے آتا ہے تاکہ لوگ کہیں صاحب یہ بہت بڑے آدمی ہیں، دکھانے کے لیے کہ لوگ چلیں اس گاڑی پہ بیٹھ کر کے تو لوگ دیکھیں کہ ہاں صاحب کوئی جا رہے ہیں اتنی بڑی گاڑی تھی، یعنی ریاکاری آ گئی۔ اور اگر اس گاڑی سے آپ نے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیا تو یہ ڈبل جرم ہو جائے گا، لوگ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ ایک واقعہ کسی نے کہا، میرے گاؤں کا واقعہ فون کیا، اس مولانا صاحب میرا گھر روڈ کے لبے سڑک ہے اور گاؤں تھوڑا خوشحال ہے، باہر لوگ رہتے ہیں پیسہ اچھا کماتے ہیں، تو ان کی جو اولاد ہے نا وہ شوق پورا کرنے کے لیے بہت سارے بچوں نے بلند خرید لیا ہے، اور بلند وہ پیچھے جو فٹافٹ بولتا نا اس کو بھی اسپیشل لگوا دیا۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اب اس کا مقصد کیا اللہ بھی تو جانے، وہ کہہ رہے ہیں وہ جب بھی میں دوپہر میں سوتا ہوں وہ گاڑی والے جاتے ہیں اور فٹافٹ کر کے میری نیند ختم کر دیتے ہیں۔ تو گویا ایسا اگر کوئی اپنی گاڑی سے کسی کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے نا یہ ڈبل جرم ہو جائے گا، اور اگر اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، فخر ہے اور اسلام کے خلاف اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ اور بڑا جرم ہو جائے گا۔ تو ایسے اگر کسی نے گھوڑا خریدا، گھوڑے پر اور بھی سواری آپ قیاس کر سکتے ہیں، مقصد ہے یہ ساری چیزیں، تو کہہ رہے ہیں فَيَّعْلَ ذَلِكَ وِزْرُ، تو یہی گھوڑا یہی سواری اس بندے کے لیے وبال جان بن جائے گا، گناہ کا کام ہو جائے گا نا۔ اب دیکھیے گھوڑا ہے، سواری کا کام اسے لیا جا سکتا ہے، ایک آدمی کے لیے نیکی سامان بن رہا ہے، دوسرے کے لیے ضرورت حل ہو رہا، تیسرے کے لیے وبال جان بن رہا، جو کہ نیت جیسی ہوئی کوشش بھی ویسی ہوتی ہے۔ کہہ رہے وہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب صحابہ کرام کو بتلائی تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول گدھے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی گھوڑے کا تو آپ نے اتنی بڑی فضیلت اور احسان پر بیان کر دیا، اور اگر کوئی گدھا پال رہا ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی یہ کنڈیشن ہے؟ فَقَالَ مَا أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس گدھے کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، یعنی کوئی گائیڈ مجھے نہیں کی گئی، اِلَّا الْآیَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاضَّةُ، لیکن قرآن کی یہ جامع آیت ہے، اس سے مسئلہ سمجھ سکتے ہو۔ آیت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، اور جو بھی رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ مطلب اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں، باقی اسپیشل گدھے کے بارے میں کوئی فرمان صادر نہیں ہوا ہے، یہ کہ آپ نے گدھا پالا، اس گدھے سے اگر آپ نیکی کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ ایسے ہی کسی نے گدھا پالا، اس گدھے سے برائی کا کام کر رہا ہے تو اس برائی کو بعد اس کے سر پہ آ کے رہے گا، وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لال عالمین کو میں کہنے سنی جانا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔